مرد استاد پردے کے پیچھے طالبات کو سبق پڑھا سکتا ہے، کس نے کہا پڑھا سکتا ہے؟ جیسے تبلیغ جماعت کے بارے میں فتویٰ ہے کہ عورتوں کا تبلیغ جماعت میں نکلنا جائز نہیں، وہ نکل رہی، کون روکے گا انہیں؟ تو مردوں کا جوان لڑکیوں کو پڑھانا ہی جائز نہیں۔ اور مرد مدرسے پڑھا رہے تو ہم کیا کریں؟ اسلامی تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ مردوں نے بالغ عورتوں کو پڑھایا ہو، عورتوں نے مردوں کو پڑھایا ہے۔ حضرت عائشہ سے صحابہ پڑھتے تھے، لیکن کسی دور میں مردوں نے بالغ عورتوں کو پڑھا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ کہ تم سب مولوی اکٹھا ہو، میں تمہیں بتاؤں یہ جو پس پردہ مولوی پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں، ڈھونگ کرتے ہیں۔ ظفر الامانی مختصر المعانی کی شرح کھول کر کے پڑھتے ہیں، لڑکیوں کو کیا پتا کہ استاد بول رہا ہے یا پڑھ رہا ہے۔ عام طور پر ابھی یہی ایک مدرسے میں گیا تو جس کمرے میں سے استاد لڑکیوں کو پڑھاتا تھا وہاں کشف الباری رکھی تھی، تو میرے جاتے ہی جلدی سے اٹھا کر لے گئے۔ ارے میں تو سب سمجھتا ہوں، یہ سب اردو شرحیں کھول کر کے استاد وہ پڑھتا ہے۔ پھر گجرات میں سب سے پہلے گجرات میں لڑکیوں کے مدرسے شروع ہوئے، وہ ٹھیک ہوئے۔ ہندوستان میں اس کو دیکھا دیکھی لڑکیوں کے مدرسے شروع ہو گئے، ویری گڈ بزنس، لڑکیوں سے فیس بھی لو چندہ بھی کرو۔ تو میں نے ان کو کہا رہا گجرات کی تو ضرورت ہے، ہماری لڑکیاں برطانیہ میں، امریکہ میں، افریقہ میں ہیں، وہاں لازمی تعلیم ہے، 16 سال تک لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، ان کی عصمت محفوظ نہیں رہتی۔ ہم ماں باپ لڑکی کو تعلیم کے نام پر گجرات میں بھیج دیتے ہیں، وہاں سے گورنمنٹ سے ایجوکیشن سپورٹ بھی لیتے ہیں، اس پر بھی خرچ کرتے ہیں، کچھ اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اور حکومت میں ڈاکیومنٹ دکھا دیتے ہیں ہمارے بچی انڈیا میں پڑھ رہی ہے، تو کچھ بھی نہیں پڑھے گی، اس کی عزت تو بچ جائے گی۔ تو ہم گجراتیوں کی تو ضرورت ہے، تعلیم پیش نظر نہیں ہے، اور لڑکیوں کے آبرو بچانا ہے۔ تم نے اس کے ذریعے سے مدرسے کھول دیے، لڑکیوں کے کمانے کا دھندا شروع کر دیا۔ تو خیر گجرات میں یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا تھا، اور اس ضرورت سے ہوا تھا۔ کنتھاریا، آمود، 2-3 ہزار لڑکیاں ہیں کہ ساری بھیڑ لے کر، وہ بھیڑ اس لیے اکٹھا کر لی ہے کہ فورن کی سب بچیاں یہاں ہیں، ان کو چاہے کچھ پڑھیں نہ پڑھیں ان کی آبرو تو محفوظ رہے گی۔ مگر کب ہے جبکہ مرد عورتیں پڑھا رہی ہیں، جتنا پڑھا سکتے پڑھاؤ۔ جو مدرسے ہیں جہاں مدرسے پڑھاتے ہیں نوجوان اساتذہ پڑھاتے ہیں، بلکہ اسی برطانیہ میں ایک مدرس ملا مجھے، ابھی اس کی ڈھنگ سے داڑھی بھی نکلی، کہ ابھی کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں مدرسے میں لڑکیوں میں بخاری پڑھاتا ہوں۔ ابھی تو جوانے داڑھی نکل رہی ہے، بخاری پڑھا رہا لڑکیوں کو۔ تو ایسے جو اساتذہ گجرات میں پڑھتے میرے شاگرد ہیں، ہمارے پاس دارالعلوم میں پڑھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے تنہائی میں، ارے تمہارے دلوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں کا حال بہت برا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے دوسری جگہ لڑکوں کے مدرسے میں۔ اس لیے یہ جو بھائی کہہ رہا ہے کہ طالبات کو سبق پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا، یہ تو غلط سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کیا وہ طالبات کا سبق بھی پردے کے پیچھے سے سن سکتا ہے؟ پھر کہے گا کہ پھر ذرا پردہ ہٹا کر چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ ابھی پردے کے پیچھے سے عبارت سنے گا، پھر تھوڑا پردہ ہٹا کر چہرہ دیکھے گا، پھر بسم اللہ مجریہا و مرساہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کب سے حضرت تھانوی نے کہا تھا کہ 3 شرطوں کے ساتھ لڑکیوں کو جتنی تعلیم دینی ہے دو، ایک بورڈنگ نہیں، دوسرے لڑکیوں کو تعلیم دو ڈھونگ مت کرو، اب تو ڈھونگ ہے تعلیم کا لڑکیوں کو، اور تیسرے کہ استانیہ پڑھائیں مرد نہیں، ان کا لحاظ کر کے دو تعلیم کون منع کر رہا ہے؟ اور کون سنتا ہے؟ کوئی مانتا ہی نہیں، سب بزنس پوائنٹ پر کام چل رہا ہے، اور نام ہے قوم کی فلاح و بہبودی۔ ارے قوم کی فلاح و بہبودی مولانا غلام محمد وستانوی ہیں، انہوں نے مختلف جگہ لڑکیوں کے مدرسے میں 14,000 لڑکیاں پڑھتی ہیں، وہ 9 سال عمر پوری ہوئی چھٹی جاؤ، 9 سال کے بعد نہیں رکھتے، اور 3 سال کا کورس ہے، سب سے پہلے ناظرہ، تجوید، پھر اردو کے ذریعے سے بیشتی زیور تک،
اور پھر کھانا خود پکاتی ہیں لڑکیاں، کوئی باورچی نہیں، جھاڑو خود دیں گے، برتن خود دھوئیں گے، کپڑے خود دھوئیں گے، اور آپس کے حقوق، شوہر کے کیا حقوق، عورت ساس کے کیا حقوق، جیٹھ دیور کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب سکھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عالمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صالحات بناؤ، مومنات بناؤ، نیک بندیاں بناؤ۔ حیدرآباد میں گئے تھے، حیدرآباد وہ شہر ہے جہاں ہر ایک اینٹ کے نیچے ایک لڑکیوں کا دارالعلوم ہے، اور مفتیاں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ عالمہ اور مطلقہ میں تلازم کی نسبت، جو بھی عالمہ ہے وہ مطلقہ ضرور ہے، کیونکہ کچی تعلیم کا تو یہی اثر ہوگا، اور آج کے سب کچی تعلیم ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہاں عورت آدھی ہے، وہ میراث کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ عورت کے ذمہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، بیٹی ہے وہاں تک باپ کھلائے، بیوی بن جائے شوہر کھلائے، بیوہ ہو جائے لڑکے کھلائے، لڑکے نہ ہو تو اسٹیٹ کھلائے، اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، تو اس کو میراث ملنی نہیں چاہیے۔ اسی لیے عیسائیوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں عورت کو کوئی میراث نہیں ملتی، اس کے ذمہ خرچہ ہی نہیں ہے۔ مگر اسلام نے کہا کہ اگر بیچاری بیٹی کو کچھ نہیں دیں گے تو وہ آنسو بہائے گی کہ بھائی نے سب لے لیا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو چل آدھا تو لے لے۔ یوں وہ آدھی ہے، اس سے نمٹوں تو سو۔ اذان کا وقت ہو رہا تو فوراً شروع کرو، ہمارا انتظار مت کرو، اذان کا وقت ہوتے اذان شروع کرو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، باقی شہادت کے باب میں ایک مرد کی جگہ دو عورتیں ہیں، اور حضور سے پوچھا تھا عورتوں کی عقل کم ہے دلیل، تو حضور نے فرمایا ایک مرد کی جگہ دو کی گواہی ہے۔ تو تعلیم کا مدار بھی عقل پر ہے، یہ ذہین ہے، یہ متوسط ہے، یہ ادنا ہے، اس کو زیادہ پڑھانا پڑے گا۔ تو جب عورتیں ناقصات العقل ہیں تو لڑکوں کے نصاب سے ان کا دگنا نصاب چاہیے، تو 7 سال میں لڑکوں کو جو آتا ہے وہ 14 سال میں ان کو آئے گا۔ اب لوگوں نے 7 کے 5 کر لی تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آئے گا، تو ایک ڈھونگ ہو کر رہ جائے گا۔